السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 کلاس کل ہم نے ایک ویڈیو کی تھی اور اس میں آدھا کورس یعنی حمد ہم نے کیا تھا اور آدھا حمد جو ہے وہ رہ گیا، تو آج وہاں سے دوبارہ ہم آغاز کر دیتے ہیں۔ پیج نمبر 1 نکالے، کلی سے ہم شروع کرتے ہیں۔ کلی دل کی، کلی دیکھو اگر گل کی تو کھلتی ہے کلی دل کی، چٹک کر دیکھ کر غنچوں کا ہے کیسی ہنسی آتی ہے۔ شاعر اس بند میں کہتا ہے کہ جب آپ گلوں کو دیکھتے ہیں اور اس کو جب وہ کھل اٹھتے ہیں تو آپ کا دل بھی خوش ہو جاتا ہے، یعنی آپ کے دل پہ اس غنچوں کو دیکھ کر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اور یہ غنچوں کو، یہ پھولوں کو تازگی کون دے رہا ہے؟ یہ ہمارا اللہ یعنی اللہ دے رہا ہے، پروردگار دے رہا ہے۔ اور ساری وہ خوشبو، اس میں کل بھی میں نے بتایا تھا کہ ہر پھول میں الگ الگ خوشبو دے دینا، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ہمارا اللہ کر رہا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ اس پھولوں کو ایسے تازگی بخشے، ایسے خوبصورتی دے، ایسے فریشنس بخشے، تو یہ ہمارا رب کر رہا ہے۔ دوسرے بند کو دیکھ کے، نسیم صبح چلتی ہے تو غنچے مسکراتے ہیں، ہوا کے ٹنڈے جو کے پھول گلشن میں کھلتے ہیں۔ نسیم کہتے ہیں ٹھنڈی ہوا یا نرم ہوا یا ہوا کا جھونکا، مختلف میننگز ہے اس کی، لیکن یہاں ہم کہتے ہیں کہ صبح کی ہوا۔ جب صبح کی ہوا چلتی ہے تو جتنے بھی باغ میں غنچے ہوتے ہیں وہ سب مسکرا دیتے ہیں۔ مسکرا دینا مینس مطلب کھل اٹھنا، وہ سب کھل اٹھتے ہیں۔ اور وہ ٹنڈے جھونکے جب کس پہ پڑتی ہے؟ پھولوں پہ پڑتی ہے، اور اس پھولوں پہ شبنم ہوتی ہے تو وہ ایک عجب خوبصورت نظارہ پیش کر دیتا ہے۔ اور جتنے بھی لوگ یعنی صبح سویرے چمن کا مطلب واک کر دیتے ہیں یا وہ اس میں سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے دل کو ایک عجب سی سکون، ایک عجب سی تازگی ملتی ہے، خاص کر صبح کے ٹائم پہ، جو باقی دن میں وہ تازگی، وہ فریشنس محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کر رہا ہے، یہ جتنی بھی شاعر صفات بیان کر رہا ہے صبح کی یا پھولوں کی یا ہوا کی یا خوشبو کی، تو یہ سب کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کی بات ہو رہی ہے، اور یہ سب اللہ دے رہا ہے۔ نمایاں ہو رہی ہے خوبیاں بے انتہا ان سے، مگر اللہ کی قدرت کا چلتا ہے پتہ ان سے۔ جب شاعر کہتا ہے کہ ان تمام چیزوں پہ، پھولوں پہ، شبنم پہ، ہوا پہ، یہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ہم حتیٰ کہ یہ کہ پتوں پہ بھی ہم نظر ڈالیں تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے اللہ کی قدرت کا کہ وہ کتنا بڑا عظیم ذات ہے، اور یہ سب جو اس نے پیدا کی اس کے سوا کوئی دوسرا ہے نہیں کہ ایسا کر سکے، اور واقعی نہیں ہے۔ اگر سائنس میں کل بھی کہہ چکا ہوں، اگر سائنس نے اتنی ترقی کی ہے تو بنا کے تو دکھا دے۔ ایک پھول بنا تو لی ہے لیکن خوشبو کون ڈالے گا؟ بہت سارے آرٹیفیشل پودے پھول ہے تو اس میں خوشبو نہیں ہے، مطلب وہ تازگی نہیں ہے جو عام پودوں میں ہے۔ اچھا چلو نیکسٹ پہ چلتے ہیں۔ بہارے اس کی قدرت کی اگر ہو تو دیکھنے تم کو، تو پھر چشم بصارت سے ذرا گل راز کو دیکھو۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر آپ نے بہار کو دیکھنا ہے، اللہ کی قدرت کو دیکھنا ہے، تو چشم کہتا ہے آنکھ کو، بصارت کہتا ہے دیکھنا، تو آپ دل کی آنکھوں سے ذرا دیکھیں۔ یعنی مطلب دیکھتے سب ہے لیکن اس پہ ہم سوچتے نہیں ہیں۔ جب عام طور پہ ہم کہیں ٹریول کرتے ہیں، خاص کر ناران، کاغان، یہ خوبصورت علاقہ جات، وہاں پہ بڑی زبردست قسم کا انوائرمنٹ ہے، بڑا زبردست قدرتی ماحول ہے۔ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو یقین جانیں آپ کا دل آٹومیٹکلی اللہ کی قدرت کی طرف جائے گا، اور آپ کے دل میں یہ فیلنگز آئے گی کہ اللہ نے یہ جہاں اتنا خوبصورت بنایا ہے، یہ چشمے، یہ پہاڑ، یہ حسین وادیاں، تو جنت کیسے بنایا ہوگا۔ آٹومیٹکلی جب بھی آپ جائے تو آپ کے دل میں یہ فیلنگز آئے گی۔ کیوں آئے گی؟ کیونکہ آپ دل سے محسوس کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ لگے گا کہ واقعی اللہ کتنا بڑا ہے، اور وہ دنیا میں کیا کیا خوبصورت مقامات، کیا کیا خوبصورت چیزیں اس نے بنائی انسان کے فائدے کے لیے، انسان کے بہتری کے لیے۔ لازمند ہے اس کا، ہر ایک پتے، ہر ایک بوٹے سے ہے اس کا پتہ ملتا، اسے ڈھونڈے اگر کوئی تو ہے تو وہ ہر جگہ ملتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہر جگہ پہ اللہ ہے،
पौधों को देखो अल्लाह है, पत्तों को देखो अल्लाह है, जानदारों को देखो तो अल्लाह है, जितने भी हत्ता कि मौजूदा हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, तो ये अल्लाह की मौजूदगी का इससे हमें पता लगता है कि जब सूरज निकलता है तो भी हमें पता है कि अल्लाह मौजूद है, उसकी कुदरत से निकलता है। जो गरूब होता है तो भी हमें पता है कि ये अल्लाह कर रहा है। लेकिन इसको हर जगह आप नज़र उठा के देखें तो हर जगह अल्लाह मौजूद है, और ये इंसान तब महसूस करता है जब उसके दिल से उसे देखे। यकीनन आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ऑप्शन मौजूद है, आप वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। इंशाल्लाह इसका एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।